السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج میں جا رہی ہوں اپنے بڑے بھائی کے گھر، بڑی بھابھی کی طرف۔ وہ ہمارے سے امی لوگ سے سیپریٹ رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے۔ تو یہاں میں تیاری شیاری کرنے لگی تھی اور اپنا سوٹ نکالنے لگی تھی۔ دیکھیں میں نے اس طرح سوٹ رکھا تھا تو کتنی آسانی سے میرا سوٹ نکل گیا۔ تو آپ بھی اسی طرح رکھے گا۔ یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا سوٹ کے تینوں پیسز ہیں اور جوتا میں نے نکالا اور ٹیچی کو کیا بند۔ اب ہم تیار شیار ہو کے سبھی رکشے پہ نکل گئے تھے۔ یہ روڈ ہے، مجھے یہ والا روڈ بہت پسند ہے۔ الحمدللہ سکون آتا ہے اور ادھر ہوا بھی کھلی ٹھنڈ ٹھنڈ سی لگتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ برینڈ روڈ ہے، یہ دل روڈ آ گیا، دل چونک۔ تو یہاں ہم جا رہے ہیں، سب ہم جا رہے ہیں۔ میں بہت ایکسائٹیڈ تھی لیکن میں اداس بھی تھی۔ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ میں اداس کیوں تھی۔ تو یہاں پہ ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ میری بھابھی کا گھر ہے، بڑی بھابھی کا۔ یہاں بھابھی صاحبہ نے سلنڈر رکھا ہوا تھا اور پکوڑے فرائی کر رہی تھیں۔ گیس والوں کا یہی تو رولا ہے، یہی تو مسئلہ ہے، جب گیس چلی جائے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھابھی آلو کے پکوڑے بنا رہی تھیں اور آلو چنے تھے۔ بہت مزے کے میری بھابھی کے ہاتھ کے آلو چھولے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں اترتے۔ یہ میں نے اسپیشلی فرمائش کر کے بنوائے تھے کہ بھابھی میں نے کھانے ہیں، تو بھابھی نے پھر بنا کے رکھے تھے۔ الحمدللہ بھابھی نے لائٹ وغیرہ چلائی اور ہوا ہمارا انتظار کر کر کے سو گئی تھی۔ یہ حفظہ میڈم کے بیٹھنے کے سٹائل دیکھو ساتھ میں وہ اکٹھی ہوگی جب میں نے کیمرہ ادھر کو کیا۔ تو ہوا فل نیند میں تھی، صبح کی اٹھی ہوئی تھی کیونکہ آج کل بچوں کی اسکولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو سوئی ہوئی تھی اور اس کو بالکل ہی ہوش نہیں تھی، میری طرح پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھی۔ تو میری امی کہہ رہی تھی تیرے ونگری آ۔ تو اس کو میں نے چونٹی بھی کاٹی، اس کو کوئی ہوش نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کو تھا میں نے سونا ہے، تو لیکن مجھے تھا یہ اٹھے۔ اس کی بڑی بہن تو اب ہے نہیں، اس کی ماشاءاللہ اپنی رونق ہوتی تھی، مہمان کو پورا ٹائم دیتی تھی 7 سال کی، لیکن 15-16 سال والی بچیوں والے کام کرتی ہوتی تھی۔ اس کے ابا جی یہاں پہ اٹھا رہے تھے، تو وہ میں بتا رہی تھی کہ اس کی بہن، اس کو کینسر تھا، تو اس کے 2 مہینے بھی نہیں ابھی ہوئے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا تھا، بہت پیاری لگتی تھی، بہت پیاری اس کی باتیں تھی۔ بس جو اللہ کو منظور، اللہ کی رضا میں راضی۔ یہ میں اپنی امی جان کو تنگ کر رہی تھی، تو وہ نماز پڑھنے لگی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو دیکھیں ایسے نماز پڑھی ہیں تو دل ہی دکھ ہوتا ہے جب ماں باپ کو کچھ ہو جائے، ان کو تکلیف میں دیکھ کے بچوں سے نہیں برداشت ہوتا۔ جس طرح ماں باپ سے نہیں برداشت ہوتا، اسی طرح بچوں سے اپنے ماں باپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ سب بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ہوا سٹل سوئی جا رہی تھی، ادھر بھابھی پکوڑے نکالی جا رہی تھیں۔ تو میں بھابھی سے باتیں کر رہی تھی، ساتھ میں تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی۔ تو میں نے چیک کیا پکوڑا بھابھی کتنی نمک مرچ دیکھو، تو ماشاءاللہ بہت مزے کے تھے۔ ہماری بھابھی کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، لگن سے جو چیز بنائی ہو وہ اچھی ہی بنتی ہے، اور عاجزی انسان میں ہو تو چیز مزے کی بنتی ہے۔ تو آلو چنے بہت مزے کے تھے اور بھابھی بنا رہی تھی تو میرے منہ میں پانی آ رہا۔ اور میری ویڈیو کو آپ لائک کیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، مجھے سپورٹ کیا کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا وہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھا کریں اور مجھے کمنٹ کیا کریں پلیز۔ اگر میری ویڈیو میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے کمنٹس میں بتایا کریں تاکہ میں وہ کمی پوری کروں۔ اور یہاں پہ میں اپنے بھائی کی دکان پہ آ گئی تھی، ساتھ ہی بالکل ہی ان کی دکان ہے، تو وہاں سے میں نے کہا چلو گھر کی تھوڑی سی چیزیں لے لیتے ہیں ضرورت کی۔ تو یہاں میں نے ٹینگ وغیرہ، صابن وغیرہ اس طرح یہ چیزیں لی تھیں، تاکہ ایسی چیزیں نا یاد نہیں رہتی اور ہمیں ضرورت بہت ہوتی ہے۔ ماچسیں لیں، لیمن میکس لیا، سرف لیا، اس طرح بس کچھ اپنی کھانے کی چیزیں لیں،
تو میری امی بالکل ٹھیک کہتی ہوتی تھی، شادی سے پہلے نا میری امی نے کہنا کرا دے تھے سودے ہی نہیں پورے ہوندے۔ واقعی نمک ختم ہوا ہے تو کالی مرچ ختم ہو گئی ہے، وہ آئی ہے تو کچھ اور ختم ہو گیا ہے، لیمن میکس ختم ہے تو صرف لانا ہے، کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بس کوئی نہیں، بستے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی چاہیے۔ جتنی مہنگائی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہو تو گھر چلتے ہیں، ورنہ تو ہم جیسے انسان تو بھوکے ہی رہیں۔ یہاں بھابی نے کھانا لگایا ہوا تھا تو وہ ہمیں بلانے آئی تھیں کہ آ جاؤ، چیزیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، پکوڑے ہی ٹھنڈے ہونے تھے۔ تو یہاں میں بوتل ڈال رہی ہوں، مجھے یہ اسپرائٹ منٹ بہت مزے کی لگتی ہے، مجھے ساری ڈرنکس ہی بہت مزے کی لگتی ہے، لیکن شادی کے بعد میں نے ذرا کم کر دی ہے، آٹومیٹک میری کم ہو گئی۔ یہاں امی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں میں ہوں، یہاں میری بھابھی ہیں، ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہیں۔ تو گھر بہت خالی خالی تھا، ہبا کے بغیر بہت اداسی تھی۔ اور یہ تو موٹا جو ہے نا، یہ باندر ہے ہمارا، اس کو اس کے ابا جی اس کو باندر کہتے ہیں اور میں بھی اسے باندر ہی کہتی ہوں۔ اسے فل نیند آئی ہوئی تھی اور یہاں یہ بھی آلو چھولے کھا رہی تھی۔ میں آپ کو پھر کہتی ہوں کہ مجھے آپ کی سپورٹ کی شدید ضرورت ہے، آپ مجھے سپورٹ کیا کریں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہمیں سکون دے اور حق حلال کی روزی کھانے والا کمانے والا بنائے، کیونکہ جتنی مہنگائی ہے نا تو انسان کا گزارا بہت ہی مشکل ہے۔ تو بس اللہ پہ چھوڑا سب۔ یہ موٹا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ آپ کے پارا کس نے کیا؟ لپسٹک کا داغ لگا ہوا ہے۔ آپ کی اسمائل کتنی پیاری ہے۔ یہ بوتل کس کی ہے؟ مجھ رہا ہو۔ اچھا، یہ کس کی ہے ٹھنڈی بوتل؟ مجھے دے دو۔ ہوا سے تھوڑی سی باتیں کی اور پھر ہم گھر واپس جانے لگے تھے۔ بھابھی اگر سن رہی ہیں تو بھابھی سوری اگر آپ کو برا لگے، لیکن مجھے آپ کے گھر ذرا بھی مزہ نہیں آیا، کیونکہ ہبا مجھے نہیں نظر آئی۔ ہبا مجھے فل کمپنی دیتی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کو ہوتا تھا پھپھو آئی ہیں تو پھپھو کا میں میک اپ استعمال کروں، اور بس پھر اللہ کی مرضی ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بار بار پھر یہی اپنے آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، چلے ٹھیک ہے، یہاں پہ ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔